کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین، اور جب قیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس خطے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ سے کعبۃ اللہ اس زمین کا مرکز رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا کعبۃ اللہ میں، حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے لگایا۔ اور آپ کو معلوم کہ کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے متبرک زمین ہے، بلکہ پوری دنیا میں اگر زمین کی کوئی ماں ہے تو وہ کعبۃ اللہ کی زمین ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے سورہ میں النازعات میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا، جب اللہ نے آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ یہ علماء کرام لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے جب آسمان کو بنایا تو اللہ نے زمین کو بچھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، دلائل النبوہ کتاب ہے، اس میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین سے 2000 سال پہلے اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنا دیا تھا زمین، اور جب قیامت ہوگی تو زمین کو جو پھیلایا جائے گا وہ اس خطے کے نیچے سے پھیلایا جائے گا۔ تو معلوم ہوا ہمیشہ سے کعبۃ اللہ اس زمین کا مرکز رہا ہے تاکہ لوگ وہاں سے فیوز و برکات کو حاصل کریں۔ اور سورہ آل بقرہ کی آیت نمبر 125 پڑھ لو آپ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کعبۃ اللہ کو، اس جگہ کو ہم نے امن کا مرکز اور گہوارہ بنایا۔ اب وہی دلائل النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حضرت حوا علیہ السلام سے کہو کہ میرے لیے گھر تعمیر کریں۔ حکم دیا گیا کہ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حد بندی کر دی، اور حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی زمین کو کھودتے ہیں، اور ہماری اماں حضرت حوا اس مٹھی کو اٹھا کر ڈالتی بازو، جتنا کھودا گیا جب پانی آ گیا تو آواز آئی کہ اے آدم رک جاؤ، اب تعمیر شروع کرو۔ تو وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر اللہ نے وحی بھیجائی کہ باپ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہے، یہ گھر ہے۔ صدیاں بیت گئیں، نوح علیہ السلام آئے، حج کیے، صدیاں بیت گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے وہاں پر کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھایا۔ پھر بنو جریہ ایک قبیلہ تھا، اس نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی۔ اب جب اہل قریش کے زمانے میں کعبۃ اللہ شریف کہ اس کی دیواریں کمزور ہو گئی تو علماء لکھتے ہیں تو اہل قریش اس بات کا فیصلہ کیے کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے۔ اور اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی، تو مشاورت ہوئی، سب سرداران قریش بیٹھے کہ کیا کرنا چاہیے، کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا۔ بہرحال ایک قریش کے سردار نے کہا کہ ہماری نیت صاف ہے، ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تخریب کرنا نہیں چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر کے لیے علماء کرام نے لکھا کہ ایک رومی تاجر کی کشتی کو سمندر جدہ کے ساحل پر اٹھا کر پھینک دیا، وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی، اس کے تختوں کو استعمال کیا گیا کعبۃ اللہ کی چھت پر ڈالنے کے لیے۔ تو جب سب طے ہو گیا کہ کعبۃ اللہ کی اثر نو تعمیر ہوگی
تو سب ڈر رہے تھے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب تو نازل نہ ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں ابو وہب جو بڑے نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا، پہلے انہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا ایک پتھر نکالا تو فوراً پتھر جیسا نکلا، دوبارہ جا کر اس کو لگ گیا۔ پورے اہل قریش کے اوثان خطا ہو گئے، چہروں کا رنگ بدل گیا۔ تو ابو وہب نے، جو بڑے شریف تھے، فرش شناس تھے، دور اندیش تھے، انہوں نے پورے اہل قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو کہ تم اب کعبے کی تعمیر میں حلال کی دولت استعمال کرو گے، سود اور غضب اور ظلم سے حاصل کی دولت کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو سب نے وعدہ کیا۔ پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب اس کی بنیادوں میں جا کر دیکھا تو علماء اکرام نے لکھا کہ اونٹ کے اوسان کی طرح اس کی بنیادیں تھیں۔ ایک نوجوان ان بنیادوں کو ہاتھ لگایا، آندھی آئی، بجلی گری، سب کی آنکھیں بند ہو گئیں، زلزلہ آیا تو سب خاموش ہو گئے کہ اب بنیادوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لا کر رکھتے تھے۔ خیر بہرحال کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھ گئیں۔ اب جب مسئلہ پیدا ہوا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو رکھنے کا، تو تمام اہل قریش میں جو عصبیت اچانک بھڑک اٹھی، اور تمام اہل قریش کے قبیلے کے لوگ اپنی نیاموں سے تلوار کو نکال کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو کر کہے کہ یہ اعزاز ہم کو ملنا چاہیے ورنہ ہم گردن کاٹ دیں گے، لڑیں گے۔ تو اس کے بعد کسی نے کہا کہ دیکھو سمجھو اس بات کو، ایک فیصلہ کیا گیا کہ کل جب تمام اہل قریش سے کہتے ہیں کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر حجر اسود کو چادر پر رکھ کر تمام قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر ایک ایک کونی پکڑو اور لے کر جاؤ، اور جب اس مقام پر لے کر جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گورے گورے ہاتھوں سے اس کالے کالے پتھر کو کعبۃ اللہ میں لگاتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے تھے وہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ یہ ایسا حسن تدبر تھا، اس میں ایسی حکمت کی نصیحت تھی کہ اہل قریش پریشان تھے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہم ان کے امتی ہیں، اپنے مبارک گورے گورے ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا، اور انہی کا امتی کا نوجوان کے سامنے اگر اسلام کا ذکر ہوتا ہے تو بدکتا ہے، بغلیں جھانکتا ہے۔ جب اس کو بلاتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کر سن، دین کی بات ہے، تو بولے گا میں بیٹھ کے سنوں گا تو مجھے کوئی فنڈامنٹلسٹ کہہ دے گا، بنیاد پرست کہہ دے گا۔ مسلمانوں سمجھو، تم مسلمانوں جن کا ماضی تاریک ہوتا ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا وہ پریشان ہوتے ہیں۔ تمہارا اور میرا ماضی تو تابناک ہے۔ تم اسلام سے دور بھاگ رہے ہو نوجوانوں، تم اسلام کے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دشمن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری ایک نوجوان سے بات چیت ہوئی اسی مسئلے کے اوپر، تو وہ مجھ سے کہنے لگا نہیں اسد صاحب، اب آپ پرانی دقیانوسی باتوں کو مت کرو، میں یہ پڑھتا ہوں، میں وہ کتاب پڑھتا ہوں۔ قابل، مجھ سے زیادہ قابل تھا وہ لڑکا۔ میں نے کہا بالکل پڑھو، چرچل کو پڑھو، ہٹلر کو پڑھو، ماؤ کو پڑھو، لینن کو پڑھو، مارکس کو پڑھو، بلکہ تم وولٹیر کو پڑھو۔ تو اس نے بولا وولٹیر کو پڑھو؟ میں نے ہاں وولٹیر کو پڑھو، اور وولٹیر کی ایسیز آن دا کسٹم اینڈ اسپرٹ آف دا نیشن کو پڑھو۔
بولا کہ لکھ لوں؟ میں نے کہا لکھ لے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ تم روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو۔ بولے وہ فرینچ روسو میں؟ ہاں، روسو کے سوشل کانٹریکٹ کو پڑھو۔ کلاؤڈ ایمانوئل پیسٹورال کے زوراسٹرین کانفیکس اور محمد کو پڑھو۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا کہ ہینری ڈی بولائز ویلیئرز کو پڑھو۔ برابر پڑھو، کون روک رہا ہے؟ تم ہر چیز پڑھو۔ تم بلکہ نیپولین کو ایک جگہ پر جیل میں رکھ دیا گیا تھا، اس کا نام سینٹ ہیلینا تھا۔ وہاں نیپولین نے اپنے میموائرز لکھے، یعنی تزک بولتے، یادداشتیں لکھی۔ اس میں نیپولین نے کیا لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز اے گریٹ مین۔ اس نے کہا یہ عاملہ پڑھو، مگر یاد رکھو نوجوانوں، سب پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو بھی پڑھو۔ جب تم یہ پڑھو گے تو تمہاری زبان سے یہی نکلے گا۔ کیا نکلے گا تمہاری زبان سے؟ کہ تم جب آمنہ کے لال کو اور عبداللہ کے در یتیم کو پڑھو گے تو کہو گے کہ اب میری نگاہوں میں جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ہے ایسا کوئی نہیں۔ پڑھو یہ، اور یاد رکھو یہ نیپولین ہے، وولٹیر ہے، روسو ہے، چرچل ہے، مارکس ہے، ماؤ ہے، بڑے بڑے دنیا کے تھنکرز ہیں۔ ان کا استاد کون ہے؟ کون ہے ان کا استاد؟ زمین والا ہے نا، ان کا استاد زمین کا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد کون ہے؟ کون ہے؟ عرش والا اللہ ہے۔ تو یہ زمین کی کتاب پڑھو، بالکل پڑھو، مگر آمنہ کے لال کو بھی پڑھو۔ علم القرآن الرحمن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے۔